دیکھیں چاہے نیشنل لیول کی بات کریں یا انٹرنیشنل لیول کی بات کریں، کمپیوٹر سائنس کی مطلب اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے. تو کمپیوٹر سائنس کی ایون اگر آپ فارمل ایجوکیشن نہیں بھی لیتے، یعنی کہ ڈگری پروگرام میں آپ نہیں بھی انرول ہوتے، تب بھی آپ کے پاس بیسک نالج تو اب آج کل کی ضرورت ہے. تو اور آپ کو پتہ ہے اے آئی کا دور ہے اور کمپیوٹر سائنس ہر جگہ ہر فیلڈ کے اندر آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. تو چاہے آپ اس کی فارمل ایجوکیشن لیں، چاہے آپ بیچلرز یا ماسٹرز یا ایون ایم فل پی ایچ ڈی کریں کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں، یا آئی ٹی، سافٹ ویئر سائنس، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، ڈیٹا سائنس ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، تو کمپیوٹر سائنس یا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی فیلڈس ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر بیچلرز، ماسٹرز، ایم فل پی ایچ ڈی کریں. اور اگر نہیں بھی تو بھی میرا سجیشن یہی ہے کہ آپ کم از کم اس کی بیسکس نو ہاؤ آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ آپ کو کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی. دیکھیں ایک تو آج کل انالیسز بہت امپورٹنٹ ہے، ڈیٹا انالیسز. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ آپ کا ڈیٹا گرو کر رہا ہے اس کو مینولی ہینڈل کرنا یا اس کو مینولی انٹرپریٹ کرنا یہ اب تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. تو اگر آپ تھوڑا ڈیٹا ہینڈلنگ، تھوڑا ڈیٹا انالیسس سیکھ لیتے ہیں تو آپ کی ایون چاہے فائنینس ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہوں، آپ کسی بھی ایریا کی طرف چلے جائیں، ریئل اسٹیٹ پہ چلے جائیں، کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، تو آپ کے پاس اتنا ہیوج ڈیٹا اویلیبل ہے کہ اگر آپ ڈیٹا انالیسس کی طرف جاتے ہیں، اپنے ایگزسٹنگ ڈیٹا کو انالائز کر کے ڈیسیجن کرتے ہیں، تو آپ کی جو پالیسی میکنگ ہے یا آپ کے جو بھی آپ نے ڈیسیجنز لینے ہیں وہ اگر ڈیٹا انالیسس کی بیس پہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گے. اس کے علاوہ اے آئی جو ہے آج کل جنریٹیو اے آئی کا دور ہے، تو ایسے بہت سارے ٹولز ہیں جو آپ کی ڈے ٹو ڈے ورک کے اندر جو ہے آپ کو بڑا ہیلپ کر دیتے ہیں، آپ کا ٹائم سیو کرتے ہیں. تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہر انڈیویجول کو آنی چاہیے. دیکھیں آج کل اے آئی اور ڈیٹا سائنس کا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کہنا چاہیے، نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی، اسپیشلی ڈیٹا سائنس کی. آپ دیکھیں کہ اگر آپ اوور آل سروے کریں تو ڈیٹا سائنٹسٹ کی ڈیمانڈ جتنی ہے اس کے مقابلے میں ڈیٹا سائنٹسٹ اویلیبل کم ہیں. اس کا مطلب کہ ایک ہیوج انڈسٹری ہے جو ڈیٹا سائنٹسٹ کو ڈیمانڈ کر رہی ہے اور ان کی ضرورت ہے. تو یہ ایک آج کل کے دور کی ریلی ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے، ڈیٹا سائنس ہو یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو. ڈپارٹمنٹ دیکھیں جب ہم ڈگری پروگرام کی بات کرتے ہیں تو ڈگری پروگرام کے اندر آپ جیسے اگر کمپیوٹر سائنس کی بات کریں تو کمپیوٹر سائنس کے اندر پروگرامنگ اسکلز ان کو دیے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو ریزننگ، کوانٹیٹیو ریزننگ ہے یا ان کے جو تھنکنگ اسکلز ہیں، پرابلم سالونگ اسکلز ہیں، وہ سکھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ کچھ ریلیونٹ سبجیکٹ ہوتے ہیں جیسے انگلش وغیرہ ہے جس میں ان کے کمیونیکیشن اسکلز کو بلڈ اپ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگین ڈیٹا سائنس کے اندر بھی بہت ڈفرینٹ ٹریکس ہیں. اگر بچے کا انٹرسٹ نیٹ ورکنگ سائٹ پہ ہے تو وہ نیٹ ورکنگ کے اسکلز بھی ان کو سکھائے جاتے ہیں. ڈیٹا بیسس سائٹ کو بھی کور کیا جاتا ہے، الگورتھم ڈیزائننگ سائٹ کو بھی کور کیا جاتا ہے، پروگرامنگ سائٹ کو بھی کور کیا جاتا ہے. تو انیشلی بیچلرز لیول پہ ان کو بہت ڈفرینٹ ایریاز کی نو ہاؤ دی جاتی ہے تاکہ وہ آگے جب اسپیشلائزیشن کریں تو وہ جو بھی ان کا انٹرسٹ ہے اس کے حساب سے وہ اپنی فیلڈ کو چوز کر سکیں. پی ایچ ڈی آپ کے ریسرچ اسکلز کو انہینس کرتی ہے. آپ کی بیسیکلی پی ایچ ڈی جو ہے وہ آپ کا ایک ٹریننگ فیز ہے کہ ریسرچ کی کیسے جاتی ہے. جہاں تک بات آتی ہے اسکالرشپس کے حوالے سے تو اس وقت جو ہے وہ اگین میں آپ کو وہی کہوں گی کہ آپ جس دور میں ہیں آپ کے لیے تو بہت بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں.
اس قدر اسکالرشپس اویلیبل ہیں چائنا میں، یورپین کنٹریز میں، صرف یہ کہ آپ کو جو ہے وہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ گوگل کرتے رہیں، ڈفرینٹ سرچنگ پلیٹ فارمز یوز کریں جہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سے اسکالرشپ کی آپشنز اویلیبل ہیں، اور ان کو ہر جہاں جہاں پاسبل ہے، جہاں جہاں آپ کو آپ کے انٹرسٹ کا سپروائزر، یعنی جس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہے، جہاں جہاں وہ فیلڈ یا اس کا سپروائزر اویلیبل ہے، آپ ٹرائی ضرور کریں. 1 2 4 10 جتنا بھی ہو سکے آپ اپلائی کرتے رہیں. ڈیفینیٹلی آپ کی محنت کہیں نہ کہیں ضرور جو ہے وہ رنگ لائے گی، اور آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی چانس ملے گا. تو اگین وہی کہوں گی کہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ایک آپ اپلائی کرتے رہیں، جو اپرچونیٹیز آ رہی ہیں جو آپ سے ریلیونٹ ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو موقع بھی ملے گا. اور جب آپ جائیں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شاید اس کو آپ میرا پیغام بھی سمجھ لیں اپنے لیے، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ فارن کنٹریز جاتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تو بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہاں پہ آپ کو آپ کے نام سے تو جانتے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے وہ آپ کو پاکستان کی حیثیت سے جانتے ہوں گے. تو اگر ہم وہاں پہ کوئی بھی غلط قدم اٹھاتے ہیں تو ہمارے نام سے نہیں بلکہ ہمارے ملک کے نام سے کہا جائے گا کہ یہ چیز غلط تھی. اور اگر ہم کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو بھی اگین ہماری پہچان ہمارا ملک ہے. تو بس اتنا خیال رکھیے گا کہ جہاں بھی جائیں انشاءاللہ آپ نے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہے. آپ بیسیکلی اپنی فیملی، اپنے صوبے کو، اپنے ملک کو، آپ بہت ساری چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا ایک غلط اسٹیپ جو ہے وہ آپ کے پیچھے آنے والوں کے لیے اثر انداز ہوتا ہے. تو ہمیشہ اس چیز کا خیال کیجیے گا کہ آپ جہاں بھی جائیں اپنی مثال چھوڑ کر آئیں وہاں پہ. دیکھیں پی ایچ ڈی میں ایک تو ڈیفینیٹلی آپ جس بھی فیلڈ کے اندر پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس سبجیکٹ کی جو نالج ہے، بیسک نالج ہے یا ماسٹرز لیول تک کی، وہ آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہونے چاہئیں. آپ کے رائٹنگ اسکلز کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ جب آپ کو تھیسس لکھنا ہوتا ہے تو آپ کی رائٹنگ اسکلز بہت کام آتے ہیں. ادروائز ڈیفینیٹلی جب آپ پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ کے کچھ شارٹ کمز ہوتے ہیں تو یقیناً وہ وہاں پہ پورے ہو جاتے ہیں. دوسرا ایک چیز جو ڈیورنگ پی ایچ ڈی بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پی ایچ ڈی بہت لانگ جرنی ہے، اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ہر وقت جو ہے وہ آپ کی جو بھی آپ کی ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اندر آپ کو ہر اسٹیپ کے اوپر جو ہے وہ بڑے پازیٹیو ریزلٹس ملتے ہیں. پازیٹیو ریزلٹس مراد یہ ہے کہ جو آپ کی ریسرچ کے لیے فائدہ مند ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو بڑا کمپوزڈ رکھنا ہے. بہت دفعہ ایسا آتا ہے جب آپ بہت ڈاؤن ہو جاتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کر پاتے، لیکن آپ ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. آپ بس محنت کرتے رہو. ڈیفینیٹلی میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ محنت کر رہے ہو اور ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہو تو ریزلٹس ضرور ملتے ہیں. تو ایسے اسٹیجز آتے ہیں پی ایچ ڈی کے دوران جب آپ تھوڑے سے فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہو، تھوڑے سے مایوس بھی ہو جاتے ہو. تو اس چیز کے لیے ریڈی رہنا ہے کہ ایسے اسٹیپس آتے ہیں لیکن وہ پھر گزر بھی جاتے ہیں. اگین آپ کی محنت سے، آپ کی ڈیڈیکیشن سے یہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں اور انشاءاللہ آپ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر کے ہی واپس آؤ گے.